چلے مان لیتے ہیں کہ اللہ کرے گا سائفر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ کیس پورے سیاسی مخالفین کو بھی اڑا کر رکھ دے گا۔ ایسے کہ دولت کے طاقت کے نشے میں اپنے اپنے علاقوں میں کمزوروں کو دبا تو نہیں رہے، ان کے خلاف بھی اسی طرح سے قانون کو استعمال تو نہیں کیا جا رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ زبردستی کہہ لیں یا اپنی طاقت کا نشہ کہہ لیں، یا یہ کہہ لیں اپنی طاقت کے نشے میں اپنی انا کو قائم رکھتے ہوئے ضد کے ساتھ ایسی صورتحال قائم کی جا رہی ہے جس سے یہ عام اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جو کوئی بھی ان کے خلاف جائے گا اور ان کی بات نہیں مانے گا تو ایسی سزائیں دینا لازم ہے۔ کیسی سزائیں؟ جیسے پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں جس بھی وزیر اعظم نے خود فیصلہ لینے کی کوشش کی، جب ملک کے بہتر مفاد میں اگر کسی وزیر اعظم نے بہتر فیصلہ کرنے کی کوشش کی گئی ہو تو اس کی حکومت کا ہمیشہ تک ڈر نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی اٹک گیا ہو یا کسی نے سٹینڈ لے لیا ہو تو ایسے وزیر اعظم کو یا تو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تھا یا قتل کر دیا جاتا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے ایک اور وزیر اعظم کو 2 مختلف کیسز میں 10 سال کی قید اور آج ایک نئی سزا 14 سال کی قید سنا دی گئی ہے۔ میرا تجزیہ عام پاکستانی شہری ہونے کے ناطے میں آج یہ بات نہیں کروں گا پاکستان کے کس قاضی نے جلدی میں فیصلے کیے ہیں یا کنہوں نے زبردستی فیصلے کروائے ہیں۔ عام پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ملک کے سیاسی حالات کو دیکھنا، مشاہدہ کرنا اور ان کا اپنی سوچ پر ہونے والے اثرات کا بیان کرنا۔ ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں تو عمران خان کے دور حکومت میں سائفر کا مسئلہ چھڑ گیا تھا۔ میڈیا کے ذریعے ہم تک یہ باتیں پہنچ رہی تھی کہ عمران خان نے قومی سلامتی کا اجلاس بلوا لیا ہے۔ سائفر کے معاملے میں اتنا ضرور ہے کہ کسی سپر پاور نے مداخلت ضرور کی ہے۔ آئی ڈی میڈیا ہی خبریں دیتا رہا، پھر رجیم چینج کے بعد جب پی ڈی ایم کی حکومت آئے تو کہا جانے لگا کہ عمران خان نے سائفر کی کاپی چوری کر لی ہے۔ سائفر کی اوریجنل کاپی کو اپنے پاس رکھنا یہی عمران خان کا جرم ہے۔ پھر ایک لمبی مدت تک یہ کہا جانے لگا کہ سائفر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر پاکستان کے میڈیا میں ایک ہی کیس کے بارے میں مختلف بیانات آنا شروع ہو جائیں، مختلف باتیں آنا شروع ہو جائیں تو عام پاکستانی اتنا تو ضرور سوچے گا، اتنا شش و پانی کا شکار ضرور ہوگا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ اور اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت کو اتنی کیا مجبوری تھی کہ وہ مختلف بیانات جاری کرواتے۔ آج جیسا کہ سائفر کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا، 14 سال کی سزا عمران خان اس کی اہلیہ کے لیے مختص کر دی گئی ہے۔ بات یہ ہے وہ تمام سیاستدان جو عمران خان کے حریف ہیں جو یہ بیانات دے رہے تھے کہ سائفر چوری ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سائفر کی کوئی حقیقت ہے، تو لہذا لازمی یہ کیس ضرور چلنا چاہیے۔ عمران خان سے پوچھنا چاہیے کہ سائفر کی کاپی کہاں۔ مگر کچھ دنوں کے بعد جب یہ کہا جاتا ہے کہ سائفر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہے، پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے اور اس ریاست میں کوئی دوسرا مداخلت نہیں کر سکتا، تو پھر سائفر اگر ہے ہی نہیں تھا تو آج سائفر کے فیصلے میں عمران خان کو جو سزا ہوئی ہے وہ کس بات کی ہوئی ہے۔ عام پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ہم اس سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ کیا ملک آئین اور دستور کے مطابق چل پائے گا، کیا ملک کا یہ عدالتی نظام عام شہریوں کو ان کے نجی معاملات کو حل کرنے کے لیے انصاف کے ساتھ چل رہا ہے کہ نہیں، کیا واقعی پاکستان کے ہر علاقے، ہر گلی میں جو بھی طاقتور لوگ ہیں کیا وہ غریبوں کو، کمزور لوگوں کا اسی طرح سے استحصال تو نہیں کر رہے، کیا وہ اپنے پیسے کے، دولت کے، طاقت کے نشے میں اپنے اپنے علاقوں میں کمزوروں کو دبا تو نہیں رہے، ان کے خلاف بھی اسی طرح سے قانون کو استعمال تو نہیں کیا جا رہا۔ یہ بات میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کی ایک اٹل حقیقت ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہی قانون ہے اور اسی قانون کے تحت معاشرہ چل رہا ہے۔ ملکی معاملات کے وہ تمام کیس جو میڈیا کی خبروں کی زینت بنتے ہیں اور ان کے متعلق مختلف قسم کے بیانات جاری ہوں اور یہ تاثر دیا جائے کہ فیصلہ دینے میں بہت جلدی کر دی گئی ہے، تو عام پڑھا لکھا شہری اس سوچ میں ضرور پڑے گا کہ یہ ایسا اس کی زندگی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ملک کا عدالتی نظام اس کو کیا انصاف دے گا؟ کچھ دنوں سے وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے سائفر کو اڑا کر رکھ دیا، سائفر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس کیس میں بہت سی غلطیاں پائی جاتی ہیں، اس کیس کی بنیادیں ٹھوس شواہد پر مضبوط نہیں ہے، عمران خان کا پلڑا بھاری ہے، مگر آج جو سزا دی گئی وہ ان پاکستان کے منجر ہوئے وکیلوں کے بیانات پر بھی ایک زوردار تماچا، ان کو بھی یہ جواب ہے، آپ قانون کے مطابق جو مرضی بیانات دیں، فیصلہ وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو توشہ خانہ کیس کو دیکھیں تو توشہ خانہ کیس میں عمران خان سے پہلے جو بھی
وزیر اعظم بنا وہ اس نے اپنا ہاتھ ہی صاف کیا. انہوں نے تو قانون کی دھجیاں ہی اڑا دی اور یہ تحائف سمیٹ کر گھر لے گئے. میرے خیال میں یہ دونوں کیسز ایسے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کی سیاست میں ان کے گہرے اثرات مرتب ہوں گے. توشہ خانہ کیس کو اگر دستور کے آئینے میں دیکھا جائے گا تو یہ کیس پورے سیاسی مخالفین کو بھی اڑا کر رکھ دے گا. چلے مان لیتے ہیں کہ اللہ کرے کہ سائفر نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر ایسے ہی سب کچھ چلے گا. مگر آنے والے وقتوں میں اگر یہ کیس دوبارہ کھلتا ہے تو نہ صرف سیاسی کھلاڑی بلکہ بہت سے اداروں سے منسلک لوگ جو اس کیس میں شامل ہیں ان کے خلاف بھی ایک نیا محاذ کھل جائے گا. شکریہ.